وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن رواہ بخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اللہ الواحد الصمد یعنی قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے. سورۃ الاخلاص حجم کے اعتبار سے قرآن کی چھوٹی ترین صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی امپورٹنس ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکے، تو صحابہ کو یہ عمل مشکل معلوم ہوا کیونکہ 1/3 قرآن تو اب ہم جس کو 10 سپارے کہتے ہیں، 10 جز وہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر. بہت ہی اہم سورہ ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، اس کا مضمون ہے پیور توحید. اخلاص کا معنی ہے اپنے آپ کو خالص کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ہم نے پچھلی کلاس میں جو ٹاپک شروع کیا تھا تجوید کا وہ تھا مخارج حروف، اور مخارج حروف الحمدللہ ہم نے حروف الہجا جو عربی الفابیٹس ہیں اس کے سب حروف کے دیکھ لیے تھے، جو کہ تقریباً 28 یا 29 حروف ہیں، ان کے ہم نے مخارج حروف دیکھے تھے. اگر اس کو میں کوئکلی آپ کے ساتھ ریوائز کرنا چاہوں تو مخارج حروف جو ہیں مینلی منہ کے ہمارے کتنے حصے ہیں جن سے 28 حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی جناب. تین حصے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. حروف الحلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں 6 ہیں، حروف الشفتین جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں 4 ہیں، اور حروف اللسان جو گلے.
صحیح. جو حروف اللسان ہے وہ 18 ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے ہم نے مزید 4 حصے کیے تھے اور ہم نے دیکھا تھا ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. حروف کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مخرج کے ساتھ ساتھ ہمیں صفت بھی دیکھنی پڑے گی حروف کی, اور ایک ایک صفت ہم تمام حروف کی دیکھتے آئے ہیں. وہ کیا ہے کہ حرف موٹا ہوگا یا باریک ہوگا. اس کے علاوہ بھی چند اہم صفات ہیں جو حروف کی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنی ہوں گی. اچھا, ان صفات پہ جانے سے پہلے, یعنی حروف کی مزید صفات, موٹا ہونا باریک ہونا کے علاوہ مزید جو صفات ہیں, اس پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک اور بہت اہم ٹاپک کے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ حروف تو ٹھیک ہے, عربی حروف ہمارے سامنے ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں 2 کلاسز میں دیکھے 28 اور 29, لیکن اس حرف کی ساؤنڈ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس پہ کوئی حرکت نہ لگ جائے, جب تک اس پہ کوئی حرکت نہ لگ جائے, ووول نہ لگ جائے. حرکات جو ہیں عربی میں وہ کون کون سی ہیں جناب؟ ہاں جی, جو حرکات ہیں فتح خسرہ دمہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, زبردست. ہم لوگ عام طور پہ ایشیا میں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہتے ہیں زبر زیر پیش, زیر اور پیش. ٹھیک ہے, اب ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ اس زبر زیر اور پیش کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, عربی میں زبر کو کہا جاتا ہے فتحہ, زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ, اور پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ, بہت سے ضمہ. ٹھیک ہے جی, فتحہ, کسرہ اور ضمہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ نام ہم نے یاد رکھنے ہیں. زبر کیا ہے؟ فتحہ ہے. زیر کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور پیش کیا ہے؟ ضمہ ہے. اچھا, یہ 3 اہم علامات ہیں. زبر جو ہے وہ حرکت کے اوپر ایسے لائن سے شو کیا جاتا ہے, زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ایسی حرکت سے شو کیا جاتا ہے, اور پیش جو ہے حرف کے اوپر ایسے حرکت سے شو کیا جاتا ہے جو کہ واو کی طرح ہوتی ہے, چھوٹی سی حرکت حرف کے اوپر. اس کے علاوہ بھی ایک اہم علامت ہے جو حرکت تو نہیں ہے, وہ اصل میں ان تینوں کی غیر موجودگی جب ہو تو اس پہ ہم جزم دیکھتے ہیں. وہ ایسے لگی ہوتی ہے دال کی صورت میں, کبھی وہ آپ کو ایسے بھی مل جائے گی الٹے دال کی صورت میں, تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی, جزم ہوتی ہے, اس کو ہم جزم ہی کہتے ہیں. سکون بھی اس کو کہا جاتا ہے, جزم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جزم یا سکون اس کو کہا جاتا ہے, یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے ہی ریلیٹڈ ایک بات ہم نے پڑھی تھی جو آپ کو بتائی گئی تھی کہ عربی کے جو حروف الہجائیں وہ کتنے ہیں؟ جی جناب, 28 یا 29 ہیں. تو 28 یا 29 کا جو فرق ہے وہ کیوں تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا. جی جناب, ذرا مجھے یاد دلا دیجیے. 28 یا 29. ٹھیک ہے جی, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے, حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہے, وہ 28 مانتے ہیں. اور جو کہتے ہیں حمزہ الگ شے ہے, الف الگ شے ہے, الگ حرف ہے, اور حمزہ الف حرف ہے, اور الف حمزہ اور الف الگ الگ حرف ہیں, وہ 29 مانتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اصل میں حمزہ اور الف کا فرق کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہمیں ان حرکات سے پتہ چل جائے گا. اب یہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے. کیا ہے یہ؟ الف ہے. یہ الف ہے. ٹھیک ہے, الف جو ہے وہ اس وقت تک الف ہے. سب غور سے سنیے گا, بہت اہم بات ہے. الف اس وقت تک الف ہے جب تک اس پہ زبر نہیں ہے, زیر نہیں ہے, پیش نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اس وقت تک یہ الف ہے, جب تک اس پہ زبر بھی نہیں ہے, زیر بھی نہیں ہے, پیش بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں. جیسے ہی الف کے اوپر زبر آ گیا, یا الف کے نیچے زیر آ گئی, یا الف کے اوپر پیش آ گیا, یا الف کے اوپر سکون آ گیا, تو پھر یہ الف نہیں ہوگا. یہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ کسی ساتھی کا اس پوائنٹ میں کوئی اگر اشکال ہے ان کو تو کلیئر کر لیجئے. بہت اہم نقطہ ہے, بار بار آئے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. الف اس وقت تک ہے جب تک اس پہ زبر, زیر, پیش یا سکون میں سے کچھ بھی نہیں ہے.
جیسے ہی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون لگ جائے گا تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا, الف نہیں ہوگا. واضح؟ کلیئر ہے جی سب کو؟ السلام علیکم سر, ایک ڈاؤٹ ہے وعلیکم السلام. جی سر, سکون کے جگہ نا مجھے ایک ڈاؤٹ ہے, ایک آدھ جگہ میں سرکل آتا ہے, چھوٹا سرکل, جی جی سرکل آتا ہے, کریکٹ. وہ بھی سکون ہے؟ وہ جو ایسے سرکل آتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ لیٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ صرف لکھنے کے طور پہ لکھا جاتا ہے, سمجھے جی؟ اسے نہیں پڑھنا ہے پھر؟ نہیں پڑھنا اس کو. اوکے جی, جیسے لکھا ہوتا ہے نا, ان الذین آمنوا, ٹھیک ہے, ایسے آگے لگا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ سرکل ہوتا ہے ایسے, کریکٹ؟ یہی پوچھ رہے ہاں ہیں؟ جی 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 جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی. اس سرکل کا مطلب ہے کہ دس لیٹر ڈزنٹ ایگزسٹ فار ریڈنگ, لکھا جائے گا, صرف کتابت کے طور پہ لکھا جاتا ہے. کلیئر ہے جی؟ اوکے, صحیح. السلام علیکم. جی سر, یہ الف اور حمزہ کا پروناؤنسیشن سیم ہے, مطلب آرٹیکولیشن ابھی آتے. ہم نے جو پڑھا ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ, وہ حمزہ کا پڑھا ہے نا ہم نے, لوور تھروٹ, نیچے والا جو تھروٹ ہے, صحیح ہے جی. الف کا نہیں پڑھا ابھی ہم نے, نہیں پڑھا نا, حروف ہجا میں الف کا تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے حمزہ کا پڑھا تھا, کریکٹ؟ تو الف کا کیا ہے وہ انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے؟ کیونکہ الف جو ہے وہ حروف الہجا میں آپ نے حلق کر کے نہیں پڑھا, ہم نے 28 پڑھے نا, اور 28 پڑھے تو ہم نے حمزہ کا پڑھا, الف نہیں پڑھا. تو الف اصل میں کیا ہے؟ الف خود کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, الف صرف لیٹر کی ساؤنڈ کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا. ابھی بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ نقطہ الف اور حمزہ کا اگر ڈفرنس سمجھ آ گیا تو مجھے بتائیے, میں آپ کے سامنے کچھ لیٹرز لکھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھا ایمانن, ٹھیک ہے جی, ایمانن. مجھے اس میں بتا دیجئے اس حرف کے شروع میں حمزہ آیا ہے یا الف آیا ہے؟ حمزہ. کوئی الف کہتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. نہیں, حمزہ ہے. حمزہ ہے, کیونکہ اس کے نیچے حرکت ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہاں جی, ایک آپ کے سامنے میں نے اور ورڈ لکھا ہے امارا. امارا میں حمزہ یا الف ہے؟ حمزہ. یہ بھی حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ ہے, کیونکہ اس پہ بھی حرکت ہے. ٹھیک ہے, ایک اور میں آپ کے سامنے ورڈ لکھ دیتا ہوں, اوتو میں مجھے بتائیے شروع میں حمزہ ہے یا الف ہے؟ حمزہ. یہ بھی حمزہ ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس پہ بھی حرکت ہے. اچھا, ایک اور کوشچن میرا, یہ بتا دیجئے, ایک ورڈ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کتابن. کتابن جو ورڈ ہے اس میں الف ہے یا حمزہ, یہ بتا دیں مجھے. تا کے ساتھ الف ہے. الف. یہ الف ہے, یہ الف ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس پہ نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, نہ سکون ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس پہ سکون ہے, اس پہ کوئی بھی حرکت اور علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے, اور یہ الف ہے, کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پہ سکون ہے, نہیں, اس پہ سکون نہیں ہے, اس پہ سکون نہیں ہے. صحیح ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور لیٹر لکھ کے دیتا ہوں, ذرا غور سے دیکھنا ہے سب نے, اور سب نے توجہ دینی ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے جو لیٹر لکھا ہے نا, اس میں میں واو کو مٹا دیتا ہوں ابھی. صحیح ہے, کیونکہ اس میں واو ہے ہی نہیں اصل میں. یہ ایک یا ہے جس کے بعد ایک حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, پتہ ہے نا ہم سب کو کہ حمزہ جو ہے اس کو الف کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے, اور ایسے چھوٹے عین کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے. حروف الہجا میں ہم نے حمزہ کو ایسے ہی لکھا تھا, جب ہم نے کہا تھا کہ حمزہ اور ہا کا مخرج لوور تھروٹ ہے, تو حمزہ کو ایسے ہی ہم نے لکھا تھا, چھوٹی عین کی صورت میں. تو حمزہ کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو پوچھتا ہوں جناب, یہ حمزہ ہے یا الف ہے, یہ بتا دیجیے مجھے. حمزہ.
حمزہ ہے الف حمزہ ہے. حمزہ ہے. کیونکہ اس کے اوپر سکون آیا ہے, اس کے اوپر سکون آیا ہے تو یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. تو اب آپ کو فرق پتہ چل گیا الف اور حمزہ کا. یہ الف ہے کتابن میں کہ اس پہ کوئی سکون کی علامت نہیں ہے, اور یہ حمزہ ہے کیونکہ اس پہ سکون ہے. یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پہ پیش ہے, یہ بھی حمزہ ہے زیر ہے, یہ بھی حمزہ ہے زبر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر زبر زیر پیش یا سکون ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک چیز الف پہ آ جائے تو وہ الف نہیں ہوگا, وہ حمزہ ہوگا. اور الف کیا ہوگا؟ جب اس پہ زبر ہو, زیر ہو, نہ پیش ہو, نہ سکون ہو. بات کلیئر ہو گئی جناب سب کو؟ اچھا اب اور نوٹ کر لیجئے, یہ جو حمزہ ہے نا یہ بہت ڈیلیکیٹ لیٹر ہے, بہت نازک لیٹر ہے یہ. تو یہ ایسے ہی نہیں لکھا جاتا ہے, اس کو ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے. کیا چاہیے ہوتی ہے؟ چیئر چاہیے ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے. تو وہ چیئر کبھی الف کی چیئر لے لیتا ہے, کبھی واو کی چیئر لے لیتا ہے, کبھی یا کی چیئر بھی لیتا ہے. اب یہ کب کیا ہوتا ہے اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو واو آتا ہے یؤمنو میں, یہ اصل میں واو صرف حمزہ کی چیئر ہے, یہ واو لیٹر نہیں آیا یہاں پہ, یہ صرف حمزہ کی چیئر ہے, حمزہ کے لیے کرسی ہے جس پہ یہ حمزہ بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ. اسی لیے اس میں آپ واو کو پروناؤنس کرتے ہی نہیں, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یؤمنو, آپ حمزہ کی آواز نکالتے ہیں. کلیئر ہو گیا جناب؟ کسی ساتھی کا سوال یہاں تک کوئی تو کلیئر کر لیجیے. سلائیڈ نمبر 1. اور آج ڈیٹ کیا ہے ہماری؟ آج ہے 8. یس ڈن سر. صحیح جی. تو حمزہ الف کا سکون, حمزہ اور جو الف ہے اس کا جو فرق ہے وہ سب کو سمجھ میں آ گیا جناب؟ یہ کسی ساتھی کا بھی کوئی سوال ہے؟ حمزہ کے ساتھ ہمیشہ سر چیئر کوئی بھی رہے گا, کوئی بھی ورڈ. ہاں اگر بیچ میں آئے گا تو, شروع میں آئے گا تو وہ حمزہ کو ایسے لکھ دیتے ہیں ہم خود الف لگا کے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. وہ اگر آپ عربی مصحف دیکھیں گے نا تو اس میں شروع میں بھی جو حمزہ ہے اس کو وہ ایسے اوپر ہی بٹھاتے ہیں, الف کی چیئر پہ ہی بٹھاتے ہیں اس کو. صحیح ہے جی. ہاں جی. ہاں جی سر الف کے اوپر اگر کھڑا زبر آیا تو بھی وہ حمزہ ہی ہے؟ وہ کھڑا زبر ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ ابھی ہم سنگل حرکت پڑھ رہے ہیں. جب حرکات بڑھیں گی, واولز بڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ جو زبر ہے یہ تو ایک بات ہو گئی, حرکات ہم پڑھ رہے ہیں. اگر یہی کسی لیٹر پہ 2 زبر آ جائیں, ٹھیک ہے جی, 2 زبر آ جائیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح کسی حرف کے نیچے 2 زیر آ جائیں یا کسی لیٹر کے اوپر 2 پیش آ جائیں, تو اصل میں یہ 2 زبر ہی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں 2 زبر کہہ دیتے ہیں. عربی میں فتحہ 1 ہے, 2 ہوں گے تو کیا کہلائیں گے؟ فتحتین کہلائیں گے. صحیح ہے, کیا کہلائیں گے؟ فتحتین. اگر 2 زیر ہوں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ کسرتین. اگر 2 پیش ہوں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ ضمتین. صحیح تھی. تو بالکل اسی طرح 2 زبر ہوں گے تو فتحتین, 2 زیر ہوں گے تو کسرتین, 2 پیش ہوں گے تو ضمتین. زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب یہ جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہے نا, یہ کہلاتے ہیں تنوین. کیا کہلاتی ہیں یہ؟ تنوین. صحیح ہے جی. یہ کیا کہلاتی ہے؟ تنوین کہلاتی ہے. صحیح جی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین. بات کلیئر ہو گئی یہاں تک سب کو؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا بیسک حرکات عربی میں 3 ہیں, فتحہ, کسرہ, ضمہ. پھر وہی اگر 2 ہو جائیں تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش, فتحتین, کسرتین, ضمتین. اور اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے اہم جو جزم کی علامت ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم سکون کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی میں ساؤنڈز کیسے آتی ہیں, ساؤنڈز کیسے پیدا ہوتی ہیں. اب حروف پتہ چل گئے ہیں آپ کو, حرکات بھی پتہ چل گئی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ساؤنڈز کیسے آئیں گی. جی کم.
سر پلیز ڈیٹ بھی ڈال دیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک اور بھی حرکت ہوتی ہے جو ڈبلیو کی شکل میں ہوتی ہے ورڈ کے جی اوپر. تجدید. تجدید وہ تجدید کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے. آپ اس کو یہاں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک علامت ہے, وہ آتی کب ہے وہ انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ تجدید بھی ایک علامت ہے جو حروف پہ آتی ہے. جزاک اللہ خیر. کامران ڈن. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو پتہ چلا حروف ایک چیز ہے اور حرکات ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں حرف لکھ دوں آپ کے سامنے صرف, ٹھیک ہے جی, اب ہم ذرا حروف جو حروف الہجا ان کو تازہ کر لیتے ہیں. حمزہ, با, تا, سا, جیم, ہا, خا, دال, دال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, عین, غین, طا. ٹھیک ہے جی. تو 28 حروف الہجا جو آپ کے سامنے ہم نے لکھے ہیں, ان کے مخارج الحمدللہ آپ کو پتہ چل چکے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتا دیجیے ان میں حروف الحلقی کون کون سے ہیں, حلق سے کون کون سے ادا ہوتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے ہا, خا, عین, غین, ہا اور حمزہ, یہ حروف الحلقی ہیں. پھر جو حروف الشفتین کون سے ہیں, تو آپ بتائیں گے با, میم, واو اور فا, اور باقی سب کے سب حروف اللسان ہیں جن کے مخارج آپ کو پتہ چل چکے ہیں الحمدللہ. تو جب تک آپ کے سامنے یہ حروف ایسے ہی لکھے رہیں گے تو آپ کو کوئی ساؤنڈ نہیں آئے گی ان کی. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے جب تک اس پہ کوئی حرکت نہ ہو. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ساؤنڈ کے لیے یہ جو حروف ہیں ان کو حرکت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں آپ کے سامنے آپ کو میں نے کہا 3 بنیادی حرکتیں, ٹھیک ہے جی, 3 بنیادی حرکتیں, فتحہ, کسرہ اور ضمہ. تو اب اگر ہم ان سب حروف کو فتحہ دے کر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی. ان سب حروف کو فتحہ دے دیجیے. اب آپ نے فتحہ کی ساؤنڈ سیکھنی ہے کہ فتحہ کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے. حمزہ فتحہ آ, با فتحہ با, تا فتحہ تا, تا فتحہ سا, جیم فتحہ جا. اچھا, اب آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے, اہم بات, مخرج آپ کے ذہن میں ہونا ہے. جب تک مخرج یاد نہیں ہوگا صحیح ساؤنڈ نہیں نکلے گی. پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا ہونی ہے, اس حرف کا مخرج کیا ہے. جیسے با کی مثال لیں, با کا مخرج کیا ہے جی, ہونٹ. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے ذہن میں آ گیا, اچھا ہونٹوں سے ادا ہوگا, ہونٹ بند ہوں گے تو با ادا ہوگا. اب آپ نے سوچنا, اچھا اس کے اوپر فتحہ آیا ہے تو فتحہ کی ساؤنڈ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے جی. با فتحہ با, با با. اب ایک نوٹ کر لیجئے بات, جو فتحہ ہے نا اس کی ساؤنڈ جب منہ سے نکلتی ہے تو وہ ساؤنڈ سیدھی نکلتی ہے بالکل, با فتحہ با, با با, اور منہ جو ہے نا وہ مناسب طور پہ کھلتا ہے, با فتحہ با, با با. منہ کو آپ نے مناسب کھولنا ہے, بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا, بند بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے جی. با فتحہ با, تا فتحہ تا, سا فتحہ سا. اب دیکھیں مخرج, مخرج اہم ہے. سا کا مخرج کیا ہے, زبان کی نوک آگے کے 2 دانتوں کی جڑ سے باہر نکلے گی. سا فتحہ سا, جیم فتحہ جا, جا جا. مخرج کیا ہے, زبان کا درمیانی حصہ تالو کے اوپر درمیانی حصے سے ملے گا, جا. ہا فتحہ ہا, خو فتحہ خو, دال فتحہ دا, زال فتحہ زا, رو فتحہ رو. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ نے مخرج کو ذہن میں رکھنا ہے اور فتحہ کی ساؤنڈ کو, کہ منہ کھلے گا مناسب, نہ بہت زیادہ کھلے گا نہ بند رہے گا, اور آواز سیدھی جائے گی, سیدھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ فتحہ کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی. اس کے بعد آتے ہیں کسرہ کی طرف. جو کسرہ ہے نا اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے.
کہ اچھا اب ہم ان سب لیٹرز کو کسرہ بھی دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, سب کو ہم نے کسرہ بھی دے دیا. اب مخرج تو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے پڑھا ہے. اب آپ نے یہ سننا ہے کہ کسرہ کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے. جی کسرہ کی ساؤنڈ اس وقت صحیح ادا ہوگی جب آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے. صحیح ہے, یعنی کسرہ کی ساؤنڈ جو ہے نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایسے کر کے منہ تھوڑا سا مسکرانا ہے, ٹھیک ہے, نیچے کی طرف تھوڑا جتنا اچھا مسکرائیں گے اتنی اچھا کسرہ ادا ہوگا. حمزہ فتح, حمزہ کسرہ ای ای ای, با کسرہ بی, تا کسرہ تی, ثا کسرہ فی, جیم کسرہ جی, ہا کسرہ ہی, خا کسرہ خی. جو کسرہ ہے نا وہ لائٹ ساؤنڈ, یعنی اس میں ساؤنڈ نیچے کی طرف جاتی ہے. السلام علیکم, آواز میوٹ ہو جا رہی ہے سر. سب کے لیے میوٹ ہو رہی ہے. مجھے تو صحیح آ رہی ہے, ہمارے لیے صحیح ہے, ہمارے لیے صحیح ہے, صحیح آ رہی ہے مجھے تو. نہیں میرے لیے تو سب کے لیے نہیں, ٹھیک, مجھے بھی اچھا صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب صاحب, اوکے. تو جو کسرہ ہے نا اس کی ساؤنڈ اس وقت اچھی نکلے گی جب آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے. با کسرہ بی, تا کسرہ تی, فی, جی, ہی, خی, ایسے ہے. اچھا اس میں ہم غلطی کرتے ہیں کسرہ میں. کسرہ میں غلطی کیا کرتے ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے ایک لیٹر لکھتا ہوں, یہ با کسرہ بی ہے. کیا ہے, با کسرہ بی. صحیح ہے جی, اور ہم اس کو بے پڑھتے ہیں. بے ساؤنڈ عربی میں نہیں ہے. یہ ہماری لینگویج میں تو ہوگی ساؤنڈ بے, عربی میں نہیں ہے. بے ہی نہیں ہے, یہ بی ہی ہے, بی. صحیح ہے جی, بی. کیا پڑھنا ہے اس کو, بی 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 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اہم ترین چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کسرہ میں, بی تی صحیح جی. تو یہ غلطی ہوتی ہے ہم سے کسرہ میں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے جی, کہ ہم اس کی ساؤنڈ کو صحیح نہیں نکالتے. اس کی ساؤنڈ بی ہے, تی ہے, تی ہے, جی, ہی, خی, دی, ری, زی, سی, شی, سی, دوی, عی, غی, قی, وی, فی, قی, کی, لی, می, نی, وی, ہی, ی. یہ ساؤنڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد میں ضمہ جو ہے, ضمہ کے بارے میں نوٹ کر لیں. ضمہ بھی لگا دیتے سارے لیٹرز پہ. مطلب یہ تینوں حرکات obviously تمام لیٹرز پہ ایک ساتھ تو نہیں لگی ہوں گی, ایک حرف ایک وقت میں ایک ہی حرکت ہوتی ہے. ہم لگا رہے ہیں کہ تینوں کو ایک ہی تختی میں کر لیں. حمزہ ضمہ او, با ضمہ بو. اچھا اب یہ جو ضمہ کی ساؤنڈ ہے اس کو سیکھ لیجئے. ہونٹ گول کریں گے نا تو صحیح نکلے گی. بو, تا ضمہ تو, تا ضمہ فو. ہونٹ گول کریں گے تو جتنا گول کریں گے ہونٹ اتنی اچھی ساؤنڈ نکلے گی. جیم ضمہ جو, ہا ضمہ ہو, خا ضمہ خو, دال ضمہ دو. اسی طرح مخرج کا خیال رکھتے ہوئے کہ زبان مخرج سے ٹچ ہو. فتحہ کے لیے منہ کھولیں گے مناسب, کسرہ کے لیے تھوڑا مسکرائیں گے, یعنی نیچے کی دانت نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے کر کے ہلکے سے, بہت زیادہ نہیں, ہلکے سے. ٹھیک ہے جی. اور ضمہ جو ہے اس کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے تو ضمہ ادا صحیح ہوگا. یہ تینوں کا طریقہ ہے. مخرج پہ ورڈ کو لے جائیں گے اور حرکت کے مطابق ادا کریں گے. پریکٹس کیسے کرنی ہے سوال جی, یہ اس کا سائز کتنا ہے؟ ہم زبر پڑھیں گے تو ایک الف کی سائز کا پڑھیں گے, زیر پڑھیں گے اور پیش کریں گے. نہیں, اگر ایک الف پڑھیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سب ایک ایک حرکت ہے. سیدی یہ سب ایک ایک حرکت ہے. ابھی میں آپ کو اس پوائنٹ پہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آتا ہوں. اچھا جی, اب اس کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ اس کی پریکٹس ایسے کریں گے کہ یہ تختی آپ کے سامنے اور آپ نے تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے حمزہ فتحہ آ, حمزہ کسرہ ای, آ ای, حمزہ ضمہ او,
ای او، با فتحہ با، با کسرہ بی، بابی، با ضمہ بو، بابی بو، تا فتحہ تا، تا کسرہ تی، تا ضمہ تو، تا تی تو، تا فتحہ ثا، تا کسرہ سی، تا ضمہ ثو، تا فی ثو، جیم فتحہ جا، جیم کسرہ جی، جیم ضمہ جو، جا جی جو، حا ہی حو، خو خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو، رو ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صو سی سو، ضو ضی ضو، ع عی عو، غو غی غو، طو طی طو، ظو ذی ظو، فا فی فو، قو قی قو، کا کی کو، لا لیلو، ما میمو، نا نینو، واویو، ہا ہی ہو، یا ی یو. ٹھیک ہے جی، ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ سب کی سب حرکات ایک حرکت ہے. صحیح ہے جی، یہ سب ایک حرکت ہے، سنگل واول ہے. ٹھیک ہے جی، ایک حرکت ہے. آپ نے اس کو ایک حرکت سے نہیں بڑھانا. آپ نے اگر اس کو با فتحہ با پڑھ دیا تو غلط. صحیح ہے، یہ با فتحہ با ہے. کیا ہے؟ با فتحہ با. اگر آپ نے اس کو بولا با فتحہ با تو پھر یہ با فتحہ نہیں ہے، یہ تو یہ بن گیا با فتحہ با، اور یہ علیحدہ چیز ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ایک حرکت سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. ون لیٹر جو ہے اس کی حرکت ایک ہے بس. ٹھیک ہے جی، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو. اگر با کے نیچے زیر ہے تو با کسرہ بی. اب اگر آپ نے اس کو بولا با کسرہ بی تو پھر تو یہ ہو گیا یہ، اور یہ الگ شے ہے بالکل. یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ کیا ہے. اسی طرح با ضمہ بو، اگر ایسے پڑھا تو ایک سے بڑھ کے حرکت دو ہو گئی، وہ بھی الگ شے ہے بالکل. ایک حرکت رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو آپ خیال کریں گے کہ حرکت بڑھنے نہ پائے، دو نہ ہونے پائے. لیکن اس کا خیال رکھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جھٹکا آ جاتا ہے. مطلب آپ کہیں گے جی با فتحہ با، آپ اس کو رکنے کے لیے ایک حرکت پہ کیا کریں گے؟ با کر دیں گے، تو یہ بھی غلط، وہ الگ شے ہے. صحیح ہے جی، با فتحہ با ہے، با فتحہ با نہیں ہے یہ. صحیح ہے جی. آپ بولیں جی حرکت بڑھ نہ جائے تو آپ اس کو چھوٹا کرنے کے لیے جھٹکا دے کے روکیں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ہے جی، کیونکہ پھر وہ یہ لیٹر نہیں رہے گا، وہ تو آپ حمزہ کا اضافہ کر رہے ہیں آگے سکون کے ساتھ میں. یہ با فتحہ با ہے، یہ با فتحہ با یا با فتحہ با نہیں ہے. واضح ہو گیا سب کو یہ پوائنٹ کہ ایک ایک حرکت ادا کرنی ہے، نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے. اگر کھینچا اور جھٹکا دیا تو معنی تبدیل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ شروع میں بھی مثال دی تھی پہلی کلاس میں. آپ کے سامنے ایک ورب لکھتا ہوں میں، فعلنا. ٹھیک ہے، اب ذرا مجھے بتائیے نون فتحہ نا، اس کے اوپر کتنی حرکات ہیں؟ ایک حرکت ہے. ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم نے فعلنا پڑھ دیا، فعلنا، صحیح ہے جی، تو اب کیا کیا ہم نے؟ اس کی نون کی حرکت کو ایک سے بڑھا کے دو کر دیا، تو اس کا معنی بالکل الگ ہے، اس کا معنی بالکل الگ ہے، بالکل معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. صحیح ہو گیا جی. تو ایک حرکت کو ایک ہی پڑھنا ہے، دو نہیں کرنا، اور جھٹکا بھی نہیں دے کے روکنا. صحیح ہے، یعنی با فتحہ با یہ بھی صحیح نہیں ہے، با فتحہ با یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں با فتحہ با ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال حرکات سے متعلق ہے تو پوچھ لیجیے. استاد آپ نے بہی جو لکھا تھا، جی پھر سے کہیے. بہی جو لکھا تھا بہی، جی جی، وہ آپ نے کہا بی ہی پڑھنا ہے نا، وہ اس میں تو ٹھیک رہے، لیکن نہیں، وہ کیونکہ ہا جو ہے نا اس کے نیچے کھڑا زبر تھا. میں ابھی ہا کی طرف نہیں گیا تھا، میں نے اس لیے ہا کو روک دیا تھا. صحیح، وہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو ہمیں ابھی پڑھی نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہے. صحیح ہے، آپ سر بی تک اگر رہیے، بی تک رہیے. آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ سوال کلیئر ہو گیا؟ سر یہ جی، اگر الف پہ حرکت نہیں ہے تو اس کا آواز کیا ہوگا؟ اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. وہی میں نے آپ کو بتایا نا. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے مثال بھی دی تھی کتابن کی.
صحیح ہے. اب یہ الف ہے جس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ساؤنڈ اپنی کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہے اس الف کی. اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ اصل میں تا کی ساؤنڈ کو کھینچنے کے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ کے سامنے آئے گا. سر کوئی ایک ورڈ کا انگلش رومن اردو میں تھوڑا سا لکھ دیجیے نا. بابی جی انگلش لکھ دیجیے کوئی ایک ورڈ کا رومن اردو میں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ با بی بو سے آپ کو حرکت کھنچتی بھی نظر نہ آئے. ایک ایک حرکت ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی کلیئر ہے جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے حرکات سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ کہیں گے جی، بہت سارے ساتھی یہ کہیں گے آپ ہمیں بالکل بیسک قاعدہ پڑھا رہے ہیں. دیکھیں جی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں غلطی کریں گے تو پھر ہم عربی صحیح پڑھ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اور عربی اگر ہم صحیح پڑھ نہیں سکے تو پھر ہم سے قرآن پڑھنے میں غلطی ہوگی. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں جو بہت بیسک چیزیں ہیں. ہم صرف بیسک چیزیں نہیں پڑھتے، ہمارے کورس میں ایڈوانس، بالکل ایڈوانس لیول تک کی چیزیں بھی ہیں. لیکن ہم نے شروع کرنا ہے ان ساتھیوں کے لیے جو بالکل بیسک سے شروع کر رہے ہیں. تو آپ کچھ کلاسز ہمارے ساتھ چلیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی کچھ کلاسز بعد میں جوائن کروں گا. نہیں، آپ انشاءاللہ آئیے، آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ضرور ملیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ملیں گی جو بہت اہم ہیں اپنے مخارج اور اپنی حرکات کو درست کرنے کے لیے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. 1-2 کلاسز کی بات ہے، بلکہ 1-2 کلاسز بھی نہیں، اگلے کلاس سے آپ کو نئی چیزیں جو بہت ایڈوانس ہیں وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہاں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. مخارج کا جو ہم نے پریکٹس کی تھی تو اس میں بہت سے ایسے ورڈ ہیں جو ہمارا مخارج ہمارا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے. کچھ مخارج ایسے ہیں جو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو کانڈے کر وہ مخارج کو واضح کریں تو ان پہ ہم زیادہ توجہ دیں. ہاں تو آپ اگر آپ بک دیکھیں نا جو آپ کو شیئر کی گئی ہے، جی جی اگر آپ بک دیکھیں تو بک میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ وہ مخارج جن پہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ان کو الگ چیپٹر میں دوبارہ لایا گیا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں چیپٹر نمبر جو ہے، چیپٹر نمبر 2 جو ہے، چیپٹر نمبر 2 اس میں پیج نمبر 21 آنورڈز 21 اوکے سر. صحیح ہے. 21 آنورڈز جو ہیں وہ مخارج ان پہ ہمیں محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ. وجزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو پتا چلا کہ حرکات اور ورڈز جب ملیں گے تو پھر ساؤنڈ آئے گی. کیا آئے گی؟ ساؤنڈ آئے گی. صحیح ہے جی. اور جب ساؤنڈ آئے گی تو پھر آپ کے ورڈز بننا شروع ہوں گے. اچھا اب جیسے سنگل حرکت آپ کے سامنے آ گئی ہے، تنوین جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ویسے ہمیں پتا ہے لیکن تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش جب آئیں گے کسی بھی حرف پہ تو پھر اس کی جو ساؤنڈ ہوگی نا، اس کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ اس کی ایسے ساؤنڈ آئے گی. دیکھیں جی کیسے آئے گی. اگر 2 زبر ہوں، اس کے ساتھ ایک الف بھی لگتی ہے، وہ ابھی ہم نہیں لگاتے، بعد میں ہم سیکھیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے. والی سلائیڈ لینی تھی کیا سنگل حرکت کے ساتھ؟ اس کی سلائیڈ نہیں ہوئی ہے. وہ ویڈیو سے نکل سکتی ہے وہ. ہاں کامران ٹھیک ہے سر. اوکے ٹھیک ہے جی. تو اگر 2 حرکات آ جائیں، صحیح جی، ڈبل حرکت فتحتین کسرتین یا ضمتین، تو کیا ساؤنڈ ہوتی ہے؟ پھر ہوتی ہے بن بن بن. صحیح جی. نون ساکن کی ساؤنڈ ہوتی ہے. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے با کے نیچے 2 زیروں، تو اصل میں یہ اس طرح میں کھول کے آپ کے سامنے لکھ سکتا ہوں ساؤنڈ کے لیے. کیا ہوگا؟ بن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 2 پیش ہوں گے تو بن. اسی طرح اگر با کے اوپر 2 زبر ہوں گے تو بن 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 بن، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے. صحیح ہے جی. تنوین کی ساؤنڈ ہوتی ہے بن بن بن. تن تن تن. مخرج کا خیال رکھنا ہے. تن تن تن. جن جن جن. ہن ہن ہن. خن خن خن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تو یہ تنوین کی ساؤنڈ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے. کلیئر ہے جی. ہاں جی. تنوین میں تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے نا، یا ہے تو پوچھ لیجئے تنوین کے حوالے سے بھی سوال.
السلام علیکم. تنوین کے حوالے سے نہیں, کچھ بک کے بعد کا ذکر کر رہے تھے. آج میری پہلی کلاس ہے تو میرے پاس بک نہیں ہے, ذرا پلیز شیئر کر دیجیے. جی اچھا, گروپ میں جو ہے وہ دوبارہ بک شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, صحیح ہے جی. تو تنوین جو ہے وہ بھی ہمیں ساؤنڈ سمجھ میں آ گئی. صحیح ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کو یہ ساؤنڈ سمجھ آ گئی ہے نا, تو اب آپ نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے ان کی پریکٹس پہ. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ ورڈز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, ان کے اوپر تھوڑا فوکس کر کے ان کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے کرنی ہے, جیسے میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے آپ کو کہا کہ حروف ہیں, ان کے اوپر حرکات آئیں گی تو ساؤنڈز ہوں گی, اور حروف اور حرکات جب آپس میں ملیں گے تو پھر ورڈز بنیں گے. کیا بنیں گے جی؟ ورڈز بنیں گے. تو یہ ورڈ آپ کے سامنے آ گیا را. اچھا, اب آپ اس کو ہجا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے جی؟ ہجا کر کے پڑھیں گے. ہجا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ را فتحہ را, زا فتحہ زا, قاف فتحہ قا, رزا قا, رزا قا, رزا قا. ایک ایک حرکت سب پہ. ٹھیک ہے جی. رزا قا, رزا قا. حرکت نہ دو ہونے پائے نہ ایک سے کم ہونے پائے. ٹھیک ہے. اسی طرح خا, را اور جیم. خا فتحہ خا, را فتحہ را, خرا, جیم فتحہ جا, خراجا, خراجا, خراجا. ٹھیک ہے. اسی طرح دال, خا اور لام. دال فتحہ دا, خا فتحہ خا, لام فتحہ لا, دخلا, دخلا, دخلا. صحیح ہے جی. اچھا, اب ذرا کسرہ دیکھ لیتے ہیں. سین فتحہ سا, فتحہ کے ساتھ ہے. میم کسرہ می, سمی. عین فتحہ آ, سمع, سمع, سمع. ٹھیک ہو گیا جی. عین لام میم. عین فتحہ آ, لام کسرہ لی, میم فتحہ ما, علیما, علیما. ٹھیک ہے جی. ہا فتحہ ہا, سین فتحہ سی, با فتحہ با, حسیبا, حسیبا, حسیبا. ٹھیک ہے. کاف فتحہ کا, با ضمہ بو, بو, را فتحہ را, کبورا, کبورا, کبورا. کاف فتحہ کا, را ضمہ رو, رو, میم فتحہ ما, کروما, کروما, کروما. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہے کیسے؟ اب جو ہے نا ہمیں پریکٹس یہ کرنی ہے کچھ لیٹرز کی, تاکہ ہماری حرکات جو ہیں وہ پکی ہو جائیں, نہ زیادہ ہوں نہ کم ہوں. تو اس میں تھوڑی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کر کیا سکتے ہیں, اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا FG2020 جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں, یاد ہے جی؟ تو وہ FG2020 اپلیکیشن ہے نا, اس میں اگر آپ درس نمبر 6 میں چلے جائیں, اس میں درس نمبر 6 میں چلے جائیں, تو درس نمبر 6 میں نا آپ کو سنگل حرکات تنوین کے ساتھ پریکٹس مل جائے گی. صحیح. اگر درس نمبر 6 میں چلے جائیں آپ اس ایپلیکیشن میں, تو آپ کو یہ پریکٹس, یہ نورانی قاعدہ ہے بیسکلی, آپ کوئی بھی نورانی قاعدہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایپلیکیشن کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ایپلیکیشن میں جو ہے آپ پریس بھی کر سکتے ہیں, اور پریس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. یعنی وہ ادا کیسے ہو رہا ہے, وہ لیٹر اس میں آپ کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے, اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخارج کو امپروو کریں, وہ وہ اس سے پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس سے پریکٹس کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں شیخ کو اصل میں کہ ادائیگی میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. کامران, یہ جو میرا ایک یوزر ہے عبد المعید عربی کے نام سے, اس کی اسکرین شیئر ہو سکتی ہے؟
جی سر بالکل آپ شیئر کریے میں کرتا ہوں. اوکے آپ جو ہے نا مجھے کو ہوسٹ بنائیں, وہ جو عربک ہے نا, عربک سے عبد المعید لکھا ہوا ہے اس کو کو ہوسٹ بنائیے. جی سر میں نے بنا دیا ان کو. اوکے ابھی اسپاٹ لائٹ کر دیجیے اس کو. جی سر یہ دکھ رہی ہے سب کو ابھی. ٹھیک ہے تو دیکھیے جی, وہ جو میں نے آپ کو FG 2020 اپلیکیشن بتائی تھی اس میں جو الدرس السادس یعنی 6th درس جو ہے تدریبات علی الحرکات والتنوین یعنی پریکٹس آن حرکات زبر زیر پیش اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جو ہم نے پڑھی یعنی فتحتین کسرتین اور ضمتین. اب دیکھیں جی آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. حمزہ فتحہ آ, با فتحہ با ابا, دا فتحتین دن ابدن, حمزہ فتحہ آ, حا فتحہ حا آحا, دال ضمتین دن احدن. اسی طرح اخوذا تینوں پہ ایک ایک حرکت ہے. اذینا کسرہ کے ساتھ ایک ایک حرکت. امارا ایک ایک حرکت. انا جو ہے نا وہ اسپیشل ورڈ ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا, یہ جو الف آ رہا ہے انا کے بعد میں اس کے اوپر یہ سرکل بنا ہوتا ہے. اس سرکل کا مطلب ہے یہ الف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے انا, ایک حرکت نون پہ بس. ٹھیک ہے جی, تو یہ الف آپ یہ سمجھیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پڑھنے کے لیے. بخیلا برارتن جعل جمع حسد حشر خشیہ خلق خلق ذکر رفع رقبت سرور سفرت صحفا وسطا طبق طبقا طوا عبس عدل علق عمد عنبا غبرة فعل قطرة قتل قدر قرئ اور اسی طرح. تو اب آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے تھوڑی سی. آپ یقین مانیے آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ چیزیں بہت بیسک اور سمپل ہیں, لیکن اس سے بہت امپروومنٹ آتی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اس سے دو کام کریں گے. آپ جب یہ پریکٹس کریں گے نا تو آپ دو کام کریں گے, اور آپ ہجا کے ساتھ کیجئے گا شروع میں پورے پیج کی. جیسے میں نے شروع کے 2-3 لیٹرز آپ کے سامنے 2 لیٹرز کیے تھے ہجا کے ساتھ, ویسے کیسے جیسے میں تھرڈ لیٹر بھی کہتا ہوں, حمزہ فتحہ آ, خو فتحہ خو اخو, ذال فتحہ ذا اخوذا, اسی طرح. ٹھیک ہے جی, دیکھیں اس سے دو باتیں ہوں گی صحیح. ایک تو آپ کے مخرج صحیح ہوں گے, ٹھیک ہے جی, جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے نا وہ اس سے صحیح ہوں گے. دوسرا آپ کی حرکات بیلنس ہوں گی, ایک حرکت ایک ہی آئے گی, ایک سے زیادہ بڑھے گی بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں آئے گا. تو اس چیز کی جو پریکٹس ہے نا وہ آپ نے اس سے کرنی ہے نورانی قاعدہ سے. آپ کے پاس قاعدہ ہے تو اس سے کریے. اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ کر کے جو ان کی, کیونکہ 6 جو ہے وہ میرا خیال سے لائٹ والی میں نہیں ہے, تو اگر بائی کر لیں تو اچھا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس اپلیکیشن سے کم اپنے مخارج اور اپنی حرکات کو صحیح کر لیں. دیکھیں جی قرآن کو صحیح پڑھنا سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, قرآن کو صحیح پڑھنا سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہمیں یہ سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے پریکٹس ضرور کریں. جب آپ اس سے کچھ عرصے پریکٹس کریں گے, 1 ہفتہ 2 ہفتہ, پھر آپ یقین کیجئے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا. اور یہی پہلا اسٹیپ ہے آپ کا ان کلاسز کا کہ قرآن پڑھنے میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی سر آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ کوئی کوشچن کر رہے تھے کوئی ساتھی؟ یہ والا جو لنک ہے وہ اس میں جو گروپ ہے اس میں کہاں پہ ملے گا سر وہ؟ گروپ میں جو ہے میں اس کی پکچر بھیج دوں گا اگر آپ اس پہ پریکٹس کرنا چاہ رہے تو. نہیں یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا سر, یہ کہاں پہ آگے بڑھیں گے سر؟ پیج اس میں چیپٹر 6 میں جانا پڑے گا آپ کو. دیکھیں اگر آپ نے لائٹ والا کیا ہے, وہ جو بائی کرنا ہوتا ہے وہ والا کیا ہے, فری والا ورژن کیا ہے سر. ہاں فری والا کیا تو اس میں شاید چیپٹر 6 نہیں ہوگا, وہ صرف انہوں نے انٹروڈکشن کے لیے کچھ چیپٹرز کے کچھ پیجز ہی دیے.
देखिए उसमें है चैप्टर 6 क्या, आप आगे जाके जी देखिए। है उसमें भी है, उसमें भी है, पेज बेहतरीन। नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे है, पेज नंबर 7 पे बेहतरीन। फिर आपको बाय करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, लाइट वाले। सेम है, सेम पेज नंबर 7 पे, वही फ्री पे है जो पेज नंबर 7 में है। पेज नंबर 7 पे है जी, आप लोग देख लीजिए उसको, तो इंशाअल्लाह आपको फ्री में जो है वो मिल सकता है और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। ये तबखन के बाद तो क्या पढ़ेंगे? 6 लाइन फिर से पूछिए। तबखन के बाद जो 6 लाइन है, तुवन, उसको तुवन पढ़ेंगे? जी जी, तुवन। देखें तो पे पेश है तो दम्मा तू, वाव फतहतैन वन, तुवन। सही है जी। आगे या साइलेंट पढ़ेंगे या आंसर उसका यहाँ पे तो कोई हरकत ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा कामरान, ये व्हाइट बोर्ड पे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कामरान, व्हाइट बोर्ड पे जरा फोकस कर दीजिएगा। जी जनाब पूछिए। सर जज़म का एक छोटा डेफिनेशन बता देते। जज़म जो है ना, सुकून अलामत होती है जब किसी हर्फ के ऊपर हरकत नहीं होती। जब किसी हर्फ के ऊपर हरकत नहीं होती तो फिर उसके ऊपर सुकून होता है। ठीक है, यानी जो सुकून है ना, वो असल में किसी भी हरकत की एब्सेंस का नाम है। वाज़े? यानी कोई भी हरकत अगर किसी लेटर पे ना हो तो फिर क्या होता है, उस पे सुकून होता है, जज़म होती है, जज़म की अलामत होती है। ठीक है, उसको सर हम जैसे किसी वर्ड में अल्फाबेटिक में वर्ड होता है, उसको साइलेंट करते हैं कोई वर्ड को, वो सेम उस तरह मिलता जुलता है क्या सर? आप इंग्लिश से कंपेयर कर रहे हैं उसको? अगर करें तो जैसे कुछ एक वर्ड रहता है जिसमें कोई वर्ड लेटर साइलेंट रहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। सुकून क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक टेक्निक कि अगर आपको बा का मखरज जानना है तो आप उसको सुकून दे दीजिए, उससे पहले हमजा लगा दें फतह के साथ। अब इसको पढ़ें अब, तो आपका मखरज जो है ना होठों पे खत्म होगा। इसी तरह आपको ता का मखरज जानना है तो आप इसको पढ़ेंगे तो अत। ठीक है जी, तो जबान की नोक जो आपके दांतों के ऊपर 2 सॉफ्ट गोश्त है उससे टच होगा, अत। सा का मखरज जानना है तो अस। सा का मखरज क्या है, जबान आगे के 2 दांतों के बाहर निकले हल्की सी। इसी तरह अज। अभी मैं सुकून पे इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इससे जो है ना हरूफ की बहुत सारी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिफात हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो इंशाअल्लाह हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो हरूफ की मजीद सिफात हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मैं अभी सुकून को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि इससे मजीद सिफात जो है वो सामने आती जाएंगी और फिर हमें उस पर स्ट्रेस करना चाहिए। जी जनाब, ठीक है जी, तो ये होगी आपकी इसकी प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब जो है वो इन हरकात को जान लेने के बाद, और ये जान लेने के बाद कि हुरूफ और हरकात के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, अब मखरज और बेसिक सिफत, मोटा और बारीक होना, मुफख्खम और मुरक्कक होना जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब हमने कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी मजीद सिफात हैं, उनको जानना है। बहुत अहम है तिलावत के एतबार से कि हम उसकी सिफत को जानें। तो आपके सामने मैं एक और सिफत लिखता हूं जिसको बोलते हैं हम सिफतुल कलकला। क्या बोलते हैं? कलकला। सही है, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं इको साउंड। क्या कह सकते हैं? इको, एको जो होता है उसकी साउंड। ये किन हुरूफ में पाई जाती है, पहले तो ये जानना जरूरी है जनाब। सिफतुल कलकला 5 हुरूफ में पाई जाती है। कितने हुरूफ में? कौफ में, पौ में, बा में, जीम में और दाल में। और किसमें? दाल में। अब ये 5 हुरूफ हैं जिसमें यह सिफत कलकला इको साउंड पाई जाएगी। अब याद कैसे रखें इन लेटर्स को 5? कुछ लोग बोलेंगे जी आसान है, 5 ही तो है, हम याद कर लेंगे। ठीक है जी, अगर ऐसे आसान है, जिन लोगों को ऐसे याद नहीं होते वो एक मजमुआ, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स याद रख लीजिए। कुतुब जद। क्या याद रख लें? कुतुब जद।
اب یہ قطب جد کا کوئی معنی نہیں ہے, صحیح ہے جی, قطب جد کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, یہ صرف ان 5 لیٹر کا ایک کمبینیشن بنا دیا گیا ان کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ 5 لیٹر ہیں کون سے, قلقلہ والے, کو والے, تو ایک کمبینیشن بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے قطب جد. کیا ہے؟ قطب جد. اگر آپ کو قطب جد یاد ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کو 5 وہ الفابیٹس پتہ چل گئے, وہ حروف پتہ چل گئے جن میں قلقلہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی. کون کون سے؟ قاف, طا, با, جیم, دال, قطب جد. صحیح ہو گیا جی, قطب جد. اچھا اب یہ قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حروف ہے نا ان 5 میں, ان میں خاص صفت پائی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جو آپ کی ساؤنڈ ہے وہ باؤنس بیک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ باؤنس بیک ہوتی ہے. صحیح ہے, لوٹتی معلوم ہوتی ہے. جو مخرج ہوتا ہے نا اس میں ایک وائبریشن پائی جاتی ہے, جنبش ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے آواز لوٹ رہی ہے. صحیح ہے جی, ایکو ہو رہا ہے ساؤنڈ کا. صحیح ہے جی, باؤنس بیک ہو رہی ہے ساؤنڈ. اس صفت کو بولتے ہیں قلقلہ. کیا بولتے ہیں اس صفت کو؟ قلقلہ. صحیح جی, قلقلہ, لوٹنا آواز کا, وائبریٹ ہونا, باؤنس بیک ہونا, ایکو ہونا ساؤنڈ کا. کب یہ اچھا یہ ان 5 حروف میں موجود ہے یہ صفت. صحیح ہے جی, ان 5 حروف میں یہ صفت موجود ہے. یہ صفت ان 5 حروف کا خاصہ ہے, ان میں موجود ہے یہ صفت. یہ صفت واضح کب ہوتی ہے, یعنی یہ کلیئرلی آڈیبل کب ہوتی ہے, یہ کلیئرلی آپ اس کو ساؤنڈ کب کریں گے؟ اس وقت جب یہ 5 حروف سکون میں ہو. کس میں ہو؟ سکون ہو ان کے اوپر جزم ہو. حالت سکون میں جب یہ ہوں گے نا تو پھر یہ جو صفت قلقلہ ہے یہ واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ان سب حروف کو ہم سکون دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں جی؟ سکون دے دیتے ہیں. ہم قاف کو بھی سکون دے دیتے ہیں, طا کو بھی سکون دے دیتے ہیں, با کو بھی دے دیتے ہیں, جیم کو بھی دے دیتے ہیں, اور دال کو بھی دے دیتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیں کہ ان کی جو قلقلے کی صفت ہے وہ کیسے واضح ہوتی ہے. اب اس کو میں کیا پڑھوں گا؟ میں اس کو پڑھوں گا حمزہ فتح قاف سکون اق. کیا پڑھوں گا؟ اق. کیا پڑھ رہا ہوں جی میں؟ اق. ہاں اق. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اق میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کاف کا مخرج ہے نا اس پہ سے آواز آپ کی باؤنس بیک ہوتی ہے. اق اق. دیکھیں جی. اچھا اس کے بعد طا, اس کا مخرج اس پہ سے بھی اق اق. اب اج اد اج اد. اق اق اب اج اد. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو یہ پتا چلا اچھا یہ 5 حروف ایسے ہیں جن میں یہ صفت القلقلہ یعنی ایکو باؤنس بیک ہونا پایا جاتا ہے. یہ لیٹرز, یہ 5 حروف جب بھی سکون میں نظر آئیں تو اس صفت کو ضرور آپ نے لے کے آنا ہے. اق اق اب اج اد. ٹھیک ہے. اچھا نوٹ کر لیجئے کہ یہ قلقلہ جو ہے نا اس کے ویسے تو 5 لیولز ہیں. اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے نا تو لیولز آف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں, لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہمیں بیسک 2 لیول قلقلے کے پتہ ہونے چاہیے, بیسک 2 لیولز آف قلقلہ. ٹھیک ہے جی. ایک کو کہتے ہیں قلقلہ تو صغرا. صغرا مطلب ہوتا ہے لائٹ, ٹھیک ہے, چھوٹا, لٹل قلقلہ. اور دوسرا ہوتا ہے کبرا یعنی بڑا, یعنی بگ قلقلہ. لٹل قلقلہ کب ہوگا, بگ قلقلہ کب ہوگا, یہ جاننا ہے جناب. صحیح جی. صغرا کب ہوگا, کبرا کب ہوگا. تو نوٹ کر لیجئے اگر یہ حروف قطب جد اگر ورڈ کے بیچ میں آئیں گے, مڈل آف دا ورڈ آئیں گے تو لٹل قلقلہ ہوگا, اینڈ آف دا ورڈ آئیں گے تو بگر قلقلہ ہوگا. بہت آسان ہے. سوری, صحیح ہے جی. تو آپ کے سامنے ایک لیٹر میں نے ایک ورڈ لکھا ہے تب, تم. اب اس میں بتائیے حروف قلقلہ کون سا آیا ہے؟ با ہے. با ہے.
ٹھیک ہے جی. با لیٹر آف کلکلا ہے. کتب جد میں سے کون سا ہے؟ قاف تا با جیم دال میں سے کون سا ہے؟ با. با اینڈ آف دا لیٹر ہے مڈل آف دا لیٹر ہے؟ مڈل آف دا لیٹر یعنی مڈل آف دا ورڈ ہے اینڈ آف دا ورڈ ہے مڈل آف دا ورڈ ہے. تو مڈل آف دا ورڈ ہے تو اب کلکلا اسمال ہوگا. تب تم کیسے پڑھیں گے؟ تب تم تب تم کیسے پڑھیں گے؟ تب تم تب تم تب تم. کلکلا ضرور ہوگا, ایکو ضرور ہوگا, باؤنس بیک ہوگی ورڈ جو ساؤنڈ ہے. باقی تب تم کیسے پڑھیں گے؟ تب تم تب تم, لیکن بہت بڑا کلکلا نہیں کریں گے, تب تم پڑھیں گے. اچھا, اب میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. احد جو ہے احدن. اب جب ہم وقف کرتے ہیں آیت پہ تو جو دال ہے اس کو ہم سکون دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم سکون دے کے پڑھتے ہیں. تو اب دال پہ جب سکون آ گیا تو دال کتب جد میں ہے کیا؟ لیٹر آف کلکلا ہے دال؟ بالکل. تو اور اب بالکل اب یہ آخر میں بھی آ رہا ہے. اب اس پہ کلکلا ہوگا بڑا بغیر کلکلا. قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد الصمد. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم سکون دے کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے الصمد الصمد. ٹھیک ہے جی, الصمد. تو دال جو ہے وہ لیٹر آف کلکلا ہے, اس پہ بھی کلکلا. الصمد لم یلد ولم یولد, اس آیت میں بھی دال ہے, اس پہ بھی کلکلا. ولم یکن لہ کفوا احد, اس پہ بھی قلقلہ. اچھا, اب آپ دیکھیے سورۃ الفلق جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. صحیح ہے جی, الفلق. اب قاف جو ہے وہ لیٹر آف قلقلہ ہے, بالکل ہے, تو کیسے پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق. فلق صحیح ہے جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق اس میں بھی قاف آ رہا ہے, اس میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, خلق جب وقف کریں گے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. وقب کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. صحیح ہے جی. با بھی لیٹر آف کلکلا ہے, یس. وقب. ٹھیک ہے جی. ومن شر النفاثات فی العقد. العقد دال آ رہا ہے, اس پہ بھی. ومن شر حاسد اذا حسد, اس میں بھی دال آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ سورۃ المسد جب پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. وتب. اچھا, یہ بھی اب مثال آ گئی آپ کے سامنے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو وتب ہے نا, اس کے اوپر آخر میں تجدید بھی ہے, اور جب تجدید بھی ہو اور آپ سکون بھی کر رہے ہوں تو پھر یہ سب سے ہائیسٹ لیول کا قلقلہ ہے, کیونکہ آپ کو تجدید بھی شو کرنی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں وتب وتب وتب. صحیح ہے جی. تبت یدا ابی لہب وتب. صحیح ہے جی. اسی طرح سورۃ المسد جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اور قلقلے ملیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو اس میں بھی آپ کو ہر آیت کے آخر میں قلقلہ مل گیا. صحیح ہے جی. تو اچھا, اب نوٹ کر لیجئے, اہم بات نوٹ کر لیجئے, قلقلے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ قلقلے کو واضح کرنے میں ہم اس کو حرکت ہی بنا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. صحیح ہے جی. اس کو اق پڑھنا ہے, اس کو اقا نہیں پڑھنا. اق تو صحیح ہے جی. اس کو اتنا قلقلے پہ سٹریس کرتے ہیں کہ وہ حرکت نکل جاتی ہے. نہیں, حرکت نہیں ہونی چاہیے. اب 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ابا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اج ایسا ہونا چاہیے. اجا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اد ایسا ہونا چاہیے. اد. صحیح ہے جی. اد ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادا ہلکی سی حرکت محسوس ہو. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اتنا اسٹریس نہیں کرنا کہ بعد میں جب چھوڑے تو حرکت بن جائے. نہیں. اق اق اب اج اد. صحیح ہے جی. اج نہیں, اد نہیں, ایسا بھی نہیں. واضح ہو گیا جی. غلطی اس میں کیا ہوتی ہے قلقلے میں؟
بہت آسان ٹاپک ہے. یہ 5 حروف یاد کیسے کریں گے؟ قطب جد، یہ ایک مجموعہ یاد کر لیں. قطب جد، قطب جد جو 5 لیٹرز ہیں یہ جب بھی آئیں گے سکون میں تو ان پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ہوگا. اگر بیچ میں آئیں گے تو کم ہوگا، آخر میں آئیں گے تو زیادہ ہوگا. حرکت نہیں بننے دینی، صرف باؤنس، ہلکی سی ساؤنڈ کرنی ہے. واضح جی حروف قلقلہ. اب آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے سورۃ البلد، صحیح جی، 30ویں سپارے میں سورہ مبارکہ سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد. اسکرین شاٹ اٹھا لے. ٹھیک ہے جی. جو سورۃ البلد ہے اس میں آپ نے آیات کے آخر میں قلقلہ ڈھونڈنا ہے. اور سورۃ البلد کے ساتھ ساتھ اور کون سی سورہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کریں سورۃ البروج. ٹھیک ہے جی، والسماء ذات البروج. صحیح جی. سورۃ البلد اور سورۃ البلد اور سورۃ البروج یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دونوں 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں، بڑی صورتیں نہیں ہیں، دونوں 30ویں سپارے میں ہیں. 1 پیج اور 1 پیج سے کم کی صورتیں. ان دونوں صورتوں کی پہلے سورۃ البروج کریے گا، پھر سورۃ البلد کریے گا. ان دونوں صورتوں کی جو آیات ہیں وہ ختم جہاں ہوتی ہیں اس میں تقریباً آپ کو قلقلہ ملے گا. ان 2 صورتوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. کوئی ساتھی مزید پریکٹس کرنا چاہے تو سورۃ قاف کی کرے جو تھوڑی بڑی صورت ہے، لیٹر قاف، یا سورۃ صاد کی کرے جو تھوڑی اور بڑی صورت ہے. اگر اور کرنا چاہتا ہے قلقلے کی پریکٹس سورۃ البروج اور بلد کی سب نے کرنی ہے. کوئی مزید کرنا چاہے تو سورۃ قاف اور سورۃ صاد ان کی پریکٹس کرے تو انشاءاللہ آپ کا قلقلہ جو ہے وہ واضح اور کلیئر ہو جائے گا. اور میرا مشورہ ہے کہ جب سورۃ البروج کی آپ پریکٹس کریں گے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، صحیح جی، تو آپ کو تقریباً تمام آیتوں میں قلقلہ ملے گا آخر میں. تو میرا مشورہ ہے کہ کسی قاری کو سنیں ایک بار، پھر پریکٹس کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو بھی آپ قاعدہ پڑھیں گے وہ پکا آئے گا بالکل. تو قاری کو سنیں. اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہوتا ہے، مجھ سے اگر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی ہم کس قاری کو سنیں، دیکھیں جی ہاں بہت سارے قاری ہیں ان کی قرأت جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے تجوید کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. تو تجوید کے اعتبار سے اگر آپ کو قاری دیکھنے ہیں تو آپ جو شیخ علی حذیفی ہیں جو مسجد نبوی کے امام ہیں ان کی آپ قرأت سنیں. شیخ علی حذیفی، صحیح، الحذیفی، شیخ حذیفی کی سنیں، شیخ عبداللہ بصفر کی سنیں. تجوید کے اعتبار سے ہم، اور ماشاءاللہ ان کی قرأت ویسے بھی بہت اچھی ہے، تجوید کے اعتبار سے ان 2 جو شیخ ہیں ان کی قرأت کو ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ آپ ان کی قرأت کو سنیں. ان کا نام ذرا بورڈ میں لکھ دیں گے انگلش میں. جی بورڈ پہ لکھ دیں تو بہتر ہے، انگلش میں لکھ دیں بہتر ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں لکھ دو سر. شیخ حذیفی، شیخ علی حذیفی نام ہے، مدینہ منورہ کے معروف امام ہے شیخ علی حذیفی. اور دوسرے ہیں شیخ عبداللہ بصفر، عبداللہ بصفر. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کی قرأت آپ سنیں پہلے، اور اس کے بعد آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا قلقلہ کتنا اچھا آئے گا. جی کسی ساتھی کا قلقلہ میں سوال ہے تو پوچھ لیجئے، اس کے بعد ہم کلاس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی سر. سر یہ اگر قلقلہ اگر ہم نہیں کرتے تو اس میں معنی میں تبدیلی آتی ہے نہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو قلقلہ ہے نا وہ ایک حرف کی اہم صفت ہے. ٹھیک ہے. تو قلقلہ ایک حرف کی اہم صفت ہے، وہ حرف جو ہے نا اس صفت سے محروم ہو جائے گا. لیکن قلقلے میں کہ اگر عدم موجودگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ معنی تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. جیسے کہ مخرج سے معنی چینج ہو جاتا ہے، حرکت سے معنی چینج ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے قواعد ہیں اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے جو ہم نے پڑھا. تو قلقلے کی عدم موجودگی میں وہ حرکت کی صفت نہیں رہے گی. صحیح جی. اور اگر وہ اتنی صفت نہ رہے کہ وہ دوسرے حرف کی طرف چلا جائے تو پھر مسئلہ ہے. جیسے دال جو ہے، اب دال کی صفت میں قلقلہ ہے. دال کا جو قریبی حرف ہے نا جس سے اس کی ساؤنڈ کنفیوز ہو جاتی ہے، لوگ کر دیتے ہیں، وہ ہے ضاد. اب ضاد جو ہے نا اس میں بالکل قلقلہ نہیں ہے، وہ ہے اب بالکل قلقلہ نہیں ہے، اور اس میں اد. تو اگر ہم اس کو بھی اد پڑھ دیں، اد، تو اب اد جو ہے نا اس سے آٹومیٹکلی آپ کا مخرج ضاد کی طرف جا رہا ہے، تو وہ دال ضاد بن جائے گا. اگر ایسا ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ سر یہ دوسرا نام جو لکھا ہے عبداللہ بصفر، BASFAR، بصفر،
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی بسفر آپ جناب یہ ہمارا سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص میں قل ہو واللہ احد ہے یا قل ہو اللہ احد ہے؟ قل ہو واللہ احد، واو سے ملا کے پڑھیں. قل ہو واللہ احد. السلام علیکم. یہ آج میری پہلی کلاس ہے تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو میرا ڈاؤٹ ہے پہلے کور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے. اکثر مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے جو سملر ساؤنڈنگ ورڈس ہیں نا، جیسا لاتا خضو ہے تو تو ہے یا تا ہے، اس میں ایسے کنفیوز ہوتا ہے. یاد ہو چکا ہے لیکن کون سا ہے میں خود نہیں بتا پاتا ہوں کہ ہے نا یہ تو ہے یا تا ہے. تو یہ آگے ہو چکا ہے یا آگے آنے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے نا سارے مخارج پڑھے ہیں. تو آپ ایک کام کیجئے کہ اگر آپ اس گروپ میں شامل ہیں، آپ گروپ میں شامل ہیں ہمارے واٹس ایپ والے؟ نہیں میں ابھی میسج کیا ہوں میں، تو انشاءاللہ فارم فل کیا ہوں تو شاید ایڈ کر لیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا فارم فل کیا ہے آپ نے، صحیح ہے، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر لیں گے. آپ جو ہے ابھی اپنا نمبر فی الحال مجھے یا کامران کو بھیج دیجئے. آپ جو، کیونکہ وہ جو آپ نے اگر اناؤنسمنٹ دیکھا ہوگا اس میں کامران کا نمبر بھی ہوگا، تو آپ اس پہ اگر کامران کو نمبر بھیج دیں وہ انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیں گے. پھر ہم لوگ گروپ میں جو ہے نا لاسٹ لیکچر اپنا ہم نے ڈالا ہے، یوٹیوب چینل بھی اس پہ اویلیبل ہے، آپ وہ دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. جی میں نے ٹیکسٹ میسج کیا اپنا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر. جی بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو اس پہ یوٹیوب کا لنک سینڈ کر دیا پلے لسٹ جی کو. مہربانی، شکریہ. ٹھیک ہے جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم سر، اور ایک سوال تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جناب. جی مجھے لنک نہیں آ رہا ہے کیوں، میں فارم بھر کے بھیجا بھی ہوں اور مجھے اچھا وہ آپ اس میں ہیں، گروپ میں ہیں؟ میں گروپ میں نہیں ہوں. وہ اچھا ٹھیک ہے، نو پرابلم، آج ہم انشاءاللہ ایڈ کر دیں گے آپ کو گروپ میں. اوکے. میں پھر میرا نمبر کیسا پتہ چلے گا؟ آپ نے فارم بھر دیا نا؟ ہاں جی ہم اس سے لے لیں گے، ہمارے پاس فارم میں پوری ڈیٹیل آ جائیں گے، ہم انشاءاللہ اس سے ایڈ کر لیں گے. جزاک اللہ. وجزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ایکچولی ابھی ہم جب قرآن میں نمازوں میں جب صلات میں جو ہے قرآن پڑھتے ہیں اور دھیمی آواز میں جب پڑھتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا مخرج جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. جب ہم زور سے پڑھتے ہیں قرآن کو، تھوڑی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، تب اس کا پتہ لگتا ہے. لیکن اگر اس کو دل میں پڑھیں گے اور نماز کے اوقات میں خاص کر کے، تو اس کو کیسے کریں؟ مطلب اس کو کس طرح اندازہ لگائیں کہ ہماری تلاوت صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اور اس کے لیے جو نا ہمیں جو ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن ہے نا اس کو نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کی ہمیں اپنی عادت بنانی ہے. یعنی ہم نماز کے علاوہ بھی قرآن کو لازمی پڑھیں، یعنی روزانہ قرآن کو پڑھیں. اچھا، اب جب نماز میں قرآن پڑھیں گے نا ہم، تو آپ کا سوال بہت اہم ہے. اس کے لیے جناب جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے پھر تو ہم دل میں پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اگر ظہر یا یعنی سری نمازیں جس میں امام قرأت زور سے نہیں کرتا تو بھی ہم دل میں پڑھیں گے، ہم زور سے نہیں پڑھیں گے، زبان سے زور سے نہیں پڑھیں گے. لیکن جب ہم گھر میں پڑھیں گے اپنی سنت نماز، جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے یا ظہر کی 4 سنتیں پہلے یا بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح جو سنن رواتب ہیں، یا پھر ہم رات کی نماز پڑھیں گے تہجد، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی قرأت کو تھوڑا بلند کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی دلیل وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاسراء میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما ما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت میں، آیت نمبر 110 ہے سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل کی. اور اپنی نماز میں بہت زیادہ آواز بلند بھی نہیں کرنی اور بالکل پست بھی نہیں رکھنی، بلکہ اس کے درمیان ہم نے جو راستہ ہے وہ لینا ہے. تو ہلکی سی آواز کے ساتھ آپ اپنی سنت نمازوں میں جو آپ گھر پہ پڑھتے ہیں تہجد میں، اس میں قرأت کیا کیجئے، تاکہ آپ کے کان بھی سنیں اور جو ہم قرآن پڑھیں گے اس پہ پھر ہم اپلیکیشن بھی انشاءاللہ اچھی کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارے کانوں کو تو مخارج صحیح لگتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم سنائیں کسی کو اور پھر اس میں کریکشنز ہو؟ بالکل. اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے 2 ٹیکنیکس ہیں. اس کے لیے ایک ٹیکنیک تو یہ ہے کہ اب تو ہمارے پاس موبائل میں سافٹ ویئرز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ سافٹ ویئر جو ہے اس سے ہم کسی قاری کی قرأت کو سن سکتے ہیں
اور جب اس کی قرأت ہم سن لیں تو ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی ہے. اب ایسے بھی سافٹ ویئرز ہیں جو قرأت سنتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک چیز. دوسری چیز، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کو اچھی طریقے سے سیکھیں، ٹھیک ہے جی، جو ساتھی اس چیز کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی ہمت کریں اور وہ ایڈمیشن لیں قرآن کو پڑھنے کے سیکھنے کے لیے. کم سے کم 3 سے 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے جس میں وہ قاعدہ نورانیہ سے شروع کر کے اور جزامہ پہ لے کے جاتے ہیں اور قرأت کو بہت امپروو کرتے ہیں، تلاوت کو بہت امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ لیکن وہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے، اور وہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے 2 سے 2 گھنٹے کی تقریباً کلاس ہوتی ہے. تو اس کے لیے ٹائم نکالیں، اور وہ بہترین چیز ہے. 3 سے 4 مہینے کی بات ہے لیکن وہ بہترین چیز ہے. تو ایک سینٹر ہے جس کی میں نے آپ کو اپلیکیشن دی FG 2020، یہی فرقان گروپ جو ہے وہ کلاسز لیتے ہیں اور آپ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو سنائیں گے، شیخ ہوں گے، آن لائن آئیں گے، وہ آپ کو سنیں گے، آپ کو سبق دیں گے، اور اسی طرح آگے چلے گی بات. جو ساتھی اس چیز کے خواہش مند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تلاوت میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ایڈمیشن لیں. سر یہ آن لائن کی کیا فیس ہے سر؟ آن لائن کی ان کی ایک سیمسٹر کی فیس ہوتی ہے تقریباً 1200 ریال، 1200 ریال فیس ہوتی ہے، لیکن وہ 3 سے 4 مہینے کا ہوتا ہے ایک سیمسٹر. تو 1200 ریال 4 ایک سیمسٹر کے، ہاں جی، ایک سیمسٹر کی 1200 ریال فیس ہے اس کی. تو یہ فرقان جو سینٹر ہے ان کو وہیں کیسا یہ رابطہ کرنا ہے سر؟ یہ لنک بھیجیں گے آپ؟ ان کی رجسٹریشن کا لنک ہے، وہ جو ساتھی چاہتے ہیں کہ اس پہ رجسٹر کریں اور وہ قرآن کو مزید اہتمام کے ساتھ سیکھیں، اس کی تلاوت کو اور اس کے پڑھنے کو، وہ اس پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کا لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بالکل گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم فتح صاحب. وعلیکم السلام. جی سر، گروپ جو ساری پہ ہے وہی ہے کیا؟ جی جی، یہ 60 پہ جو ہے، کریکٹ 60 پہ. جی جی بالکل. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگ جو ہے اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ جمعے کو حاضر ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.